آن دی ادر ہینڈ جو اس کی ریئلٹی ہے ہماری سوسائٹی میں وہ یہ کہ ہم کہیں پہ بھی جاب کے لیے جاتے ہیں, دے آسک اس فار ایکسپیرئنس. دیٹ از بیسیکلی دا ٹائم فریم آف اے نرسری. اسی میں آپ نے اپنے آپ کو موڈیفائی کرنا ہوتا ہے. وہ ایک ٹرننگ پوائنٹ ہوتا ہے آپ کی لائف کا. جاب آپ اس لیے نہ کریں کیونکہ آپ نے پیسے اکٹھے کر کے بزنس کرنا ہے. جاب آپ اس انڈسٹری کے اندر جاب کریں. میں آیا, میں نے یہاں پہ بیک ان 2013 میں نے ایک بندے کو یہ آ کے کہا کہ آئی وانٹ ٹو بی اے پارٹ آف یور آرگنائزیشن. بخدا ہی سیڈ ٹو می کہ میں آپ کو کچھ بھی نہیں دے سکتا. دا ٹائم یو ڈونٹ ہیو اے کمپیٹیٹر, تو پھر آپ نے سادہ الفاظ پھر آپ نے جلانا کس کو ہے؟ کوئی تو ہو جس کو جیتنے کا مزہ نہیں. پھر جیتنے آپ دوڑ میں اکیلے ہی ہیں تو پھر کیا وہ کیا دوڑ ہے کہ جس میں آپ نے اکیلے ہی دوڑنا. آٹو موبائل ایک بزنس جس کے اندر میں نے ہمیشہ انٹری مارنے کی کوشش کی اور مجھے ہمیشہ وہاں پہ جو ہے نا میں ریجیکشن میرے اپنے اینڈ سے ہوئی. شروع کرنے کے لیے بزنس شروع کرنے کے لیے کیا انویسٹمنٹ ضروری ہوتی ہے؟ بیٹا یہ بات اسٹیج میں تو ہم اسٹوڈنٹس کو موٹیویٹ کرنے کے لیے کہتے ہیں کہ جی پیسے ضرورت نہیں ہوتی. ادھر بیسیکلی ریزن یہ ہم بھی چاہتے ہیں کہ بچے تالیاں بجائیں, لیکن پریکٹیکلی پیسے چاہیے ہوتے. بہت زیادہ پیسے نہیں چاہیے ہوتے. دیکھیں اگر ایک بندے کے پاس آئیڈیا ہے اور اس کے پاس پیسے نہیں ہیں, وہ پیسے فنڈ جنریشن سے ہوں وہ ایک الگ پوائنٹ ہے, وہ پیرنٹس آپ کو سپورٹ کریں وہ ایک الگ پوائنٹ ہے. لیکن اگر صرف سوال یہ ہے کہ بزنس شروع کرنے کے لیے پیسہ چاہیے, ہاں چاہیے. اگر آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں پھر وہ سورسز کہاں سے آپ فنڈ جنریٹ کر سکتے ہیں, دیٹ از سم تھنگ ڈفرینٹ. لیکن بغیر پیسوں کے تو باجی ادھر میک ڈونلڈس کا برگر نہیں ملتا. آپ کہتے ہیں میں بزنس شروع کرنے لگی ہوں. کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جہاں پہ آپ کو مطلب میں نے بہت سے لوگوں کے منہ سے سنا ہے جی پیسوں کی ضرورت نہیں ہوتی. اچھا آپ ایف بی آر میں رجسٹریشن کر کے دکھائیں بغیر پیسوں کے. سرکار نے تو پیسے لینے ہیں نا. آپ نے کمپنی رجسٹر کرنی ہے, آپ نے جانا ہے سیکیورٹی ایکسچینج کمیشن آف پاکستان, کریم والا آپ کو بغیر پیسوں کے لے کے جائے گا کہ جی آپ انٹرپرینیور بننے لگے. یو نیڈ منی. اب وہ پیسے نہیں ہیں آپ کے پاس, تو جب وہ نہیں ہیں پھر اس کے لیے آپ سورس فائنڈ آؤٹ کرتے ہیں فرام اے فرینڈ, فرام یور سیونگس اف یو ہیو, فرام فیملی. کہیں سے نہیں ہوتا. دی آئیڈیا ہے سپر ہٹ جس کو آج کل کہتے ہیں پرو میکس آئیڈیا ہے, تو پھر آپ کو اس کے لیے کسی سے سورس کو فائنڈ آؤٹ کر کے آپ فنڈ جنریشن کر سکتے ہیں. بٹ بزنس نیڈس منی, اور جتنا آپ بزنس کو زیادہ بڑھائیں گے اتنا آپ کو پیسہ زیادہ چاہیے ہوتا ہے. فیملی تو ٹرسٹ اتنی جلدی نہیں کرتی. نہیں, فیملی دیکھیں سب سے زیادہ مشکل کام جو ہے نا ایک انٹرپرینیور کے لیے, بلیو می, باہر سے زیادہ نا فیملی کو سیٹسفائی کرنا ہوتا ہے. فیملی نے یہ دیکھنا ہے کہ جی آپ نے 3 مہینوں میں جو ہے وہ پیسوں کو ڈبل انفینکس نوٹ 10 سے آپ آئے ہیں آئی فون 14, 15, 16 پہ یا نہیں. فیملی ان چیزوں کو دیکھتی ہے. اس کے پیچھے بیٹا میں نے بتایا ریزن ہے نا, مطلب ہر پیرنٹ یہ چاہتا ہے, ہر ماں باپ یہ چاہتے ہیں کہ ان کا بچہ گرو کرے. لیکن وہ دعا مانگتے ہوئے یہ بات اچھی لگتی ہے کہ اللہ دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے, بٹ پریکٹیکلی تھنگس نیڈ ٹائم. کسی بھی چیز کو سسٹینیبل گروتھ کے لیے, آئی ایم یوزنگ دا ورڈ سسٹینیبل گروتھ کے لیے, کہ وہ سسٹین کر سکے, دیٹ نیڈس ٹائم. اور اس چیز کے لیے پیرنٹس کو بٹھا کے سمجھانا بہت لازمی ہے. یہ وہ والی بات نہیں ہوتی نا کہ جی گھر والے نہیں مان رہے. یہ اس چیز پہ گھر والوں کو بٹھا کے منانا پڑتا ہے کہ جی میں یہ کام کرنے لگا ہوں, آئی نیڈ ٹائم فار اٹ. اگر آپ میرے ساتھ ہیں تو پھر ٹھیک ہے, اگر آپ ساتھ نہیں ہیں تو اب کل 8 بجے تک میری ٹیم بزی تھی. جن لوگوں کا کام تھا شاید وہ گھر چلے گئے 5 بجے, بٹ وی ور بزی ان دیٹ. اور 9-10 آپ کتنے بجے پہنچے بیٹا؟ 10:45. 10:30 بجے. ایک بچہ صبح نکلا ہے گھر سے 8 بجے اور 10:30 بجے وہ گھر پہنچ رہا ہے, اور 6 بجے کے بعد اس کا نمبر بھی بن جا رہا ہے. تو کیا اس کے گھر میں اس کے پیرنٹس اس کا ویٹ نہیں کر رہے؟ بٹ دے انڈرسٹینڈ کہ ہی از ایٹ اسٹرگلنگ فیز, وی ہیو ٹو سپورٹ دیم.
سر میرا کوشچن ہے کہ ایسی کون سی اسٹریٹجیز ہیں جو آپ یوز کر کے اپنے بزنس کو سکسیزفل بنا سکتے ہو؟ دیکھیں بیٹا، ہر چیز جیسے ہم کہتے ہیں نا ڈپارٹمنٹس ہیں نا، تو آپ نے جو اسٹریٹجیز ہوتی ہیں وہ ہمیشہ آپ نے کیپنگ این آئی آن دی ڈپارٹمنٹ یا نیڈ آف یور آرگنائزیشن، آپ نے اس کو رکھنا بھی ہوتا ہے، ود دی پیسج آف ٹائم اس کو الٹر بھی کرنا ہوتا ہے۔ اگر آپ کا اسٹریٹجی یہ ہے کہ آپ نے 4 to 5 ایئرس بعد اگر آپ نے اپنا پروجیکٹ لانچ کرنا ہے، تو فار دس ایم یا فار دس اسٹریٹجی یو نیڈ فائنینسز، تو اس کی تیاری ایک دن میں نہیں ہوتی۔ اگر آپ کا یہ ایم ہے کہ جی میں نے اسٹوڈنٹس کو اٹھانا ہے، یہ پلیٹ فارم دینا ہے، مطلب آئی ہیو پکڈ آلموسٹ 29 اسٹوڈنٹس فرام نمل ایٹ ڈفرینٹ اسٹیجز، اور ان کو میں ادھر لے کے آؤں، ان کو میں نے سمپل یہ کہا ہے بیٹا 4 مہینے بعد مجھے ادھر نظر نہ آئے۔ سر خود ہی تو لے کے آیا، میں نے کہا لے کے آیا ہوں، ٹائم دیا ہے، پلیٹ فارم دیا ہے، کام سکھا دیا ہے، 4 مہینے بعد جیسا 4تھا مہینہ پورا ہونا بس خود ہی گم ہو جانا ہے یہاں سے، جیسے وہ کبھی کبھار ہمارے علاقے کے ایم اے گم نہیں ہوتے۔ وہ ایک موٹیو میرے اس بات کے پیچھے رہی ہے، موٹیو یہ رہا ہے دس واز این اسٹریٹجی ٹو امپاور اسٹوڈنٹس۔ کبھی کبھار آپ کو اپنی پالیسی سے نکل کے کام کرنا پڑتا ہے۔ کچھ اسٹوڈنٹس آتے ہیں میرے پاس کہ سر وہ کہیں پہ جاب ہو رہی ہے، وہ ایکسپیرینس لیٹر مانگ رہے ہیں، یار بنا دو اس کا ایکسپیرینس لیٹر۔ اسٹریٹجیز آر آلویز اکارڈنگ ٹو دا نیڈ آف آرگنائزیشن۔ اگر آپ کی آرگنائزیشن کی نیڈ یہ ہے کہ آپ نے لوگوں کو امپاور کرنا ہے تو آپ کو اپنی اسٹریٹجیز ڈفرینٹ کرنی پڑتی ہیں۔ اگر آپ کی نیڈ یہ ہے آرگنائزیشن کی کہ میں نے ریسیشن کے مارکیٹ میں بھی 10 سال گزارنے ہیں ٹو ویٹ فار دا گڈ ڈیز، تو آپ کو اپنی اسٹریٹجی کو اسی حساب سے آلٹر کرنا پڑتا ہے۔ تو اسٹریٹجیز آر آلویز اکارڈنگ ٹو دا نیڈ آف آرگنائزیشن، اینڈ یہ بنتے بھی ڈپارٹمنٹ وائز ہیں۔ اگر آپ کی اسٹریٹجی یہ ہے کہ میں کام کوئی نہ کروں اور صرف لوگ مجھے پہچانیں، دین یو ہیو ٹو پٹ آل دا منی آن سوشل میڈیا اینڈ بی اے ٹک ٹاکر، کہ جی مجھے ساری دنیا ٹک ٹاکرس کی کیا ہے، ٹک ٹاکرس کے پاس کوئی پلیٹ فارم ہے۔ میں نے لاسٹ ٹائم بھی نول میں یہ بات کی، میں نے کہا جی میں بات بڑی تلخ چھوڑ کے جا رہا ہوں، یہ ٹک ٹاکرس کو انٹرپرینیور نہ کریں، نہیں تو ہم نے تو خودکشی کر لینا ہے بھائی۔ مطلب ہم 10 سال لگا کے آئے ہیں، تو آج آپ کہیں کہ جی وہ نام میں نہیں لیتا، فلانا بندہ یا فلانی بندی جو ہے نا وہ انٹرپرینیور ہے، دیٹ از ناٹ انٹرپرینیورشپ۔ ٹیلنٹ کوئی اور چیز ہے، انٹرپرینیورشپ کوئی اور چیز ہے، اور بزنس از آلویز این آرٹ، دس از ناٹ اے سائنس۔ سر جیسے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اب ہم نے بزنس یہ پہلے کچھ لوگ کون ہیں ان کا پہلے مجھے نام بتائیں آپ۔ سر ہاں متس ہوتی ہیں۔ آج بھی ہم نے میم سے پوچھا تو انہوں نے یہی کہا تھا کہ اگر آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں بزنس کے لیے تو آپ پہلے جاب کریں پھر بزنس کریں، تو یہ تو کافی ٹائم ٹیکنگ نہیں ہو جائے گا کہ پہلے آپ جاب کریں؟ میں آپ کو بتاتا ہوں، جاب بزنس کرنے کے لیے پیسوں کی ضرورت ہوتی ہے، بٹ دیٹ منی از مینیجیبل۔ وہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ وہ اس کو آپ مینیج نہیں کر سکتے۔ جاب آپ اس لیے نہ کریں کیونکہ آپ نے پیسے اکٹھے کر کے بزنس کرنا ہے، جاب آپ اس انڈسٹری کے اندر جاب کریں۔ میں نے یہاں پہ بیک ان 2013 میں نے ایک بندے کو یہ آ کے کہا کہ آئی وانٹ ٹو بی اے پارٹ آف یور آرگنائزیشن، بخدا ہی سیڈ ٹو می کہ میں آپ کو کچھ بھی نہیں دے سکتا۔ میں نے کہا سر کوئی بات نہیں۔ مجھے کہتے یار تو کوئی پاگل تو نہیں ہو گیا انسان، مطلب ایم بی اے کر رہے ہو اور کہہ رہے کچھ بھی نہیں۔ دیٹ واز دا ٹائم کہ مجھے بیسیکلی سمجھنا تھا کہ جو دیکھیں 2 میپس بنتے ہیں نا ہمیشہ، ایک میپ وہ ہوتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں ورکنگ میپ، جس کے اوپر لوگوں نے کام کرنا ہے۔ ایک میپ ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں آپریشنل میپ۔ آپریشنل میپ جو ہے نا وہ ہمیشہ آپ گزر رہے ہوتے ہیں کہیں کسی سائٹ سے، آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں لوگ کھڑے ہیں، کیمرہ نما چیز لگائی ہوئی ہے روڈ کے ساتھ، وہ بیسیکلی کیا کرتے ہیں، وہ جو ورکنگ میپ ہوتا ہے اس کو آپریشنل میپ میں کنورٹ کرتے ہیں۔ تھرڈ ایک چیز آتی ہے، وہ صرف اور صرف اس کو کہتے ہیں ویژول میپ، وہ صرف لوگوں کو دکھانے کے لیے ہوتا ہے۔ تو آلویز دا تھنگس آر ڈفرینٹ، دیر از اے ڈفرینس بٹوین اے ویژول میپ، اے ورکنگ میپ اینڈ این آپریشنل میپ، تو اکارڈنگلی دا تھنگس ڈفرینٹ۔ سر آپ کو ایسا کیا لگتا ہے کہ آپ کی پرسنالٹی میں ایسے کون سے ایٹریبیوٹس تھے کہ آپ مطلب سکسیزفل بزنس مین بنے، لیکن جو ایز کمپیئر ٹو ادرس کیا ڈفرینس تھا آپ میں؟ بیٹا اس میں پرسنالٹی کا کے اندر
کوئی کرزمیٹک پرسنالٹی ہونے کی ضرورت نہیں بٹ ہے. ہوتا تو ہے نا. نہیں, Consistent. پانچ چیزیں انسان کو چاہیے ہوتی ہیں. جی. نمبر 1 is the person should be disciplined. Most important point. He must be knowing کہ اس نے کیا کرنا ہے, وہ کیوں آیا ہے, اور اس کا مقصد کیا ہے آنے کا. اب یہاں پہ ڈسپلنڈ نہ ہونے کی وجہ سے لوگوں کو رویے بدل جاتے ہیں. وہ جو نہیں کہتا ہے کہ تیرا لہجہ بتا رہا ہے کہ پیسہ نیا ہے, تو وہ بیسیکلی ڈسپلنڈ نہیں ہوتے. They change with the flow of money, the behavior changes. ایک نمبر 1 یہ آپ کو ڈسپلن ہے. اگر آپ ڈسپلن ہیں, آپ کسی بھی کام میں کامیاب ہیں. میں آپ لوگوں کو میں چاہوں گا آپ لوگ ایک بندے سے ملو ان اسلام آباد, ان اویلیبل آل دی ٹائم. وہ ہے یوتھ ایسوسیشن آف پاکستان, جس کی ابھی کال آئی تھی نا, قادر. آپ قادر سے کسی ٹائم پہ بھی ملیں, جنگ ہے, کورونا ہے, رمضان ہے, آپ اس سے ملیں گے, آپ کہیں گے اس سے زیادہ ڈسپلن انسان کوئی دنیا میں نہیں ہے. میں نے ابھی ایک میٹنگ میں گیا تھا, وہ مجھ سے پہلے بیٹھا ہوا تھا. لکیلی کوئی بندہ یہ نہیں کرتا کہ اس کے ہاتھ میں ٹیشو پیپر تھا, وہ لوگ ٹیبل پہ چھوڑ دیتے ہیں یا ڈسٹ بن میں ڈال دیتے ہیں. اس نے اپنے جو ہاتھ میں ٹیشو پیپر تھا وہ اٹھا کے جیب میں ڈال دیا. تو فرسٹ تھنگ از ڈسپلن. یو نیڈ ٹو بی ڈسپلنڈ ٹو اچیو اینی تھنگ ان لائف. آپ اسلامک پرسپیکٹو دیکھ لیں, سوسائٹی کا پرسپیکٹو دیکھ لیں, ڈسپلن ہونا بہت لازمی ہے. سیکنڈ از فار اے بزنس یو نیڈ سم کمیونیکیشن اسکلس, پریزنٹیشن اسکلس. دیکھیں, لوگوں کو آپ اپنا پوائنٹ آف ویو بتانا تو پڑے گا نا. لوگوں کو پوائنٹ آف ویو بتانے کے لیے, سمجھانے کے لیے یو نیڈ کمیونیکیشن اسکلس. تھرڈ از کنسسٹنسی. رزلٹ نہیں آیا 2 مہینے, چل بھائی اس کام کو چھوڑ نیا کام شروع کرتے ہیں. دیکھیں, پریکٹیکل ایگزامپل میں آپ کو دے رہا ہوں. پاکستان کے اندر سب سے زیادہ کاروبار میں کون سی 2 فیملیز کامیاب ہیں؟ 2 لوگ, 2 نسلیں, 2 آپ کہیں کہ 2 ایتھنک کے لوگ زیادہ کامیاب کون ہیں؟ شریف فیملیز. وہ تو ہیں, ہر جگہ پہ کامیاب ہیں. ایک پختون بہت کامیاب ہے, بالکل, اور ایک میمن بہت کامیاب ہیں کراچی میں. میمن کا تو یہ سنا نا کہ وہ فیملی بزنس کو ہی رن کرتے ہیں زیادہ. فیملی بزنس بھی کسی نے شروع کیا تھا نا, اوپر سے نہیں, اوپر سے صرف بارش آتی ہے بس. اوپر سے صرف بارش ہوتی ہے. بٹ آج کل زیادہ لوگ فیملی بزنس چھوڑ دیتے ہیں نا, چھوڑ دیتے ہیں. اب جو معاملہ ہے کہ کنسسٹنسی کا, آپ اگر کسی پختون کو دیکھ لیں کہ جس نے مثال فروٹ سیل کرنا شروع کیا, if for the first 2 months اس کو کوئی رسپانس نہیں آئے گا نا, he will daily come to his ٹیلا, he will daily stand up, he will daily clean the fruit and he is daily available. مہینے بعد پھر آپ کے ذہن میں بھی کلک آئے گا لازمی کہ آپ گھر جا رہے ہیں اور آپ کو گھر والے کہتے ہیں جی فروٹ لے کے آنا ہے, آپ کے ذہن میں آئے گا یار وہاں پہ بندہ کھڑا ہے. کنسسٹنسی بہت لازمی ہے. ریزلٹ اورینٹیڈ ہونا ٹھیک ہے, اچھی بات ہے, ہونا چاہیے ریزلٹ اورینٹیڈ, لیکن اتنا بھی نہیں ہونا چاہیے نا کہ مطلب لائف از ناٹ ا بٹن کہ آپ نے آن کیا بجلی آ گئی, آپ نے آف کیا بجلی چلی گئی. فورتھ امپورٹنٹ پوائنٹ از ہمارے لوگوں کی ناکامی کا سب سے بڑا ایک ریزن یہ آتا ہے, ہمارے لوگ کام کرنے سے پہلے اپنا پلان شیئر کر دیتے ہیں. بتا ایسے باؤ جی ہم نے اب اینج کرنا ہے تو اینج کرنا ہے, اینج کرنا ہے. وہ پھر نہیں ہوتا. مجھ سے ہوا تھا یہ غلطی. سمیر آپ بیٹھیں سکون کریں. مجھ سے یہ غلطی ہوا تھا ایک بیک ان 2012 اور 13. میں ایک مورخ, آئی واز لیونگ ان ایئرپورٹ ہاؤسنگ سوسائٹی. یہاں پہ آپ میں سے کوئی اس ایریا میں رہتا؟ نو, میں اولڈ ایئرپورٹ جو ہے اس طرف. اچھا, یہاں پہ تھا محمدی مرغ پلاؤ. میں نے ایک دن اس کو دیکھا نا کہ اچھا, میں نے کال کیا کہ بھائی مجھے جو ہے وہ گھر پہ پلاؤ لا دیں. ہی سیڈ ٹو می کہ بھائی آپ کو خود آنا پڑے گا. کہ یار گرمی ہے, میں اتنا دور ہوں. انہوں نے کہا جی نہیں چھوڑ دیں بس. میں نے اس بندے کو ایک پروپوزل دیا. پروپوزل میں نے اس کو یہ دیا کہ بھائی اس طرح کریں کہ میں
बाइकर्स मैं लेके आऊँगा, जिसको आजकल राइडर बोलते हैं ना, जी राइडर्स मैं लेके आऊँगा और पम्फलेटिंग करेंगे पूरे एरिया में। फिर उसके बाद मैं राइडर्स लेके आऊँगा और जो सेल